آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ آج ایک روزہ دورے پر کابل گیا اور وہاں ہمارا انٹریکشن تھا. مجھے یہ بتانے میں مسرت ہو رہی ہے کہ افغانستان کی جو انٹرم لیڈرشپ ہے طالبان کی، ان سے آج ایک طویل نشست رہی، اور اس نشست میں جو میری اور میرے ہمراہ جو وفد تھا ان کی جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں، ان کے وزیر اعظم ہز ایکسلنسی ملا محمد حسن آخوند، ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں جناب عبداللہ حنفی، ان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی، ان کے وزیر خزانہ ملا ہدایت اللہ بدری، وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد، اور ان کے منسٹر فار پیٹرولیم مائنز اینڈ پیٹرولیم محمد عیسیٰ آخوند، منسٹر فار کامرس حاجی نور الدین عزیزی، اور جو ان کے وزیر ہیں بارڈر اور ٹرائبل ایریاز کے مولوی نور اللہ نوری. ان سے نشست ہوئی، تبادلہ خیال ہوا. مجھے یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ میری وہاں میٹنگز طے تھیں دیگر افغان ڈگنیٹریز کے ساتھ، جو کہ وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے سن سیٹ سے پہلے ٹیک آف کرنا تھا، ان سے جو طے شدہ میٹنگ تھی وہ نہ ہو سکی وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن ان سے میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی جناب ان کے سابق صدر حامد کرزئی صاحب کے ساتھ. میری ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے ساتھ، اور جناب گلبدین حکمت یار کے ساتھ. تو انہیں بھی جو آج کی نشست تھی، جو تبادلہ خیال تھا، میں نے انہیں اس کا ایک خلاصہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور انہیں بھی اعتماد میں لیا تاکہ وہ بھی لوپ میں رہیں. میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ بڑا کمپریہنسو ایک ڈیلیگیشن تھا، جس میں جتنے ہمارے امور زیر بحث آنے تھے ان کے سینئر نمائندگان آفیشلز موجود تھے. تجارت کی بات ہونی تھی تو سیکٹری کامرس موجود تھے، سیکیورٹی کی بات ہونی تھی تو ہماری ڈیفنس کے اور ہمارے سیکیورٹی اپریٹس کے حضرات موجود تھے، ہماری ایئر فلائٹس کا تذکرہ ہونا تھا تو چیئرمین پی آئی اے موجود تھے، ہماری بارڈر موومنٹ اور کی جو مشکلات اور لوازمات تھیں ان کو طے کرنے کے لیے ایف پی آر کے کسٹم کے جو ممبر کسٹم ہیں وہ موجود تھے. اسی طرح نادرا کے چیئرمین موجود تھے. تو آبویسلی فارن سیکرٹری تو تھے، ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں افغانستان پہ جناب ایمبیسڈر محمد صادق، وہ بھی موجود تھے. اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد اور ان کی گفتگو سننے کے بعد جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، بہت تسلی بخش تھی، بڑے اچھے دوستانہ ماحول میں ہوئی، اور مجھے پاکستانی قوم کو یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں جو ان کی رائے تھی اور جو وہ معترف تھے کہ جس طرح پاکستان نے آڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور ایک طویل عرصہ ایک بہت بڑی تعداد میں افغان
مہاجرین کی خدمت کی، انہیں گھر دیا، انہیں اپنایا، ان کے لیے سہولتیں مہیا کی، اس پر وہ بہت شکر گزار تھے. اور میری طرف سے بھی بڑا واضح پیغام تھا، اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق پیغام تھا، اور وہ پیغام تھا کہ پاکستانی قوم افغانستان کی عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے ماضی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ ہے کہ مشکل وقت میں جب کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رہتا ہے. آج کیونکہ ایک مشکل ہے، ایک ٹرانزیشن ہے، چیلنجز ہیں، ہیومینیٹیرین چیلنج موجود ہے، اکنامک چیلنج موجود ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے جو بھی پاکستان رول پلے کر سکتا ہے ہم نے کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہماری نشست ہو جائے گی، جو کہ ہوئی، اس کے بعد دے ول بریک اپ انٹو سب گروپس، اور اپنا جو ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے اس سے وہ انگیج کریں گے، تاکہ جو ڈیٹیلز ہیں، نٹس اینڈ بولٹس ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں اور ان کا حل ڈھونڈیں، حل تلاش کریں. چنانچہ اس نشست کے بعد different groups were allowed to sit and discuss جو ان کے ایشوز تھے، ویزا کے متعلق، ٹریڈ کے متعلق، بارڈر موومنٹ کے متعلق، اور جو ہماری کنسرنز تھیں ہم نے ان سے شیئر کی، اور اچھی نشست رہی. طے یہ بھی ہوا کہ اس نشست جو آج ہوئی ہے اس کے فالو اپ پہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں افغانستان سے ایک وفد انشاءاللہ اسلام آباد آئے گا، تاکہ جو بات ہم نے چھیڑی ہے، جس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، مائنر ایشوز ہیں، ان کو ہم فی الفور ان کا ہم ازالہ کر سکیں، اور ہم ان کو حل کر سکیں، اور ان کی آسانی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کو یہ بھی سن کر اطمینان ہونا چاہیے کہ بہت سے پروجیکٹس جن کے بارے میں ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس پر ایک نئی رجیم آئی ہے، ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے، تو ضروری تھا کہ ان کے تاثرات، خیالات سے بھی آگاہی حاصل کی جائے کہ ان کی رائے کیا ہے، کیونکہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ وہ منسلک ہے وہ پروجیکٹس. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے ہمارے دلچسپی کے پروجیکٹس ہیں، چاہے کاسا 1000 ہے الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن لائن، چاہے ٹاپی کی گیس پائپ لائن ہے، یا جو ٹرانس نیشنل ریلوے پروجیکٹ ہے، اس سب پر ان کی وزیر اعظم نے اور ان کی قیادت نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے اور ریجنل اکنامک انٹیگریشن کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بالکل انہیں سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کچھ چھوٹے ایریٹنٹس تھے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ 15 اگست کے بعد جو درپیش تھے انہیں ہمیں ریزالو کرنا چاہیے، تاکہ بارڈر موومنٹ سموتھ ہو جائے. ایک افغان حکومت کو اعتراض تھا کہ ہم نے جو ایک انٹروڈکشن کی تھی گیٹ پاس کی، جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں
اس کے باوجود انہیں ایک گیٹ پاس حاصل کرنا پڑتا تھا منسٹری آف انٹیریئر سے. بقول ان کے اس سے تاخیر ہوتی تھی, وہاں باٹل نیکس کریٹ ہوتے تھے اور وہ مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا تھا. چنانچہ اس کے بارے میں پاکستان کو سوچنا چاہیے. تو آج میں نے وہاں کہا کہ حکومت پاکستان نے اس پر غور و خوض کیا ہے اور ہم نے اس گیٹ پاس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. دوسری ان کو ایک شکایت تھی اور دقت آ رہی تھی کہ میڈیکل کیسز جو آ رہے تھے چمن پر, طورخم پر, تو انہیں بھی ایمرجنسی کیسز تھے, تو انہیں ان لوگوں کو یہاں بارڈر کراس کرانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ فی الفور حل کیا جائے. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا, اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی میڈیکل کیس آئے گا یا کوئی ایمرجنسی کا کیس آئے گا تو اسے ویزا آن ارائیول دے دیا جائے گا, اور وہ جو ان کو ایک پورا ایک جو پروسیجر فالو کرنا تھا وہ اس سے ان کو بچت ہوگی اور بہت سی جانیں اس سے بچ جائیں گی. پی سی آر کی جو ہے کووڈ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پی سی آر ریکوائرمنٹ ایک رکھی گئی تھی. اب الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی صورتحال بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے بتدریج, تو ان کی یہ ریکویسٹ پر جو پی سی آر ریکوائرمنٹ تھی اس کو بھی ویو آف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ تو ہوگا پر اس میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن وہ جو پی سی آر کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے ان کو وہ مستثنیٰ ہو جائیں گے. اسی طرح ہم نے ویزا ایپلیکیشنز کو اور ویزا ریکوائرمنٹس کو تیز کرنے کے لیے, آسانی پیدا کرنے کے لیے آن لائن ویزا کے اجراء کا فیصلہ کیا تھا, اور اس سے بہت سی آسانی پیدا ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ لمبی جو قطاریں ہوتی تھیں, اور پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جلال آباد میں ایک بھگدڑ مچی تھی اور لوگوں کی پریشانی ہوئی تھی, لوگ زخمی بھی ہوئے تھے, غالباً اموات بھی ہوئی تھیں. اس سے بچنے کے لیے کہ یہ ایک سسٹم کا اجرا کیا گیا, اس کا نفاذ ہوا. اس پہ جو نادرا کی سروس چارج ہے, وہ نادرا اس کا سروس چارج لیا کرتا تھا 8.18 ڈالرز کا چارج کرتا تھا نادرا. تو ہم نے اس سہولت کو اور ان لوگوں کی آسانی کے لیے 31 دسمبر تک اس کو چارج کو بھی ہم نے جو ہے ویو آف کر دیا ہے, اور اس سے بھی انہیں ریلیف ملے گا. اسی طرح ویزا کے ایشو پر تجارت کو سامنے رکھتے ہوئے, فیسیلیٹیشن کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے افغان بزنس مین کو خاصی دقت ہوا کرتی تھی. اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی افغان بزنس مین اگر پاکستان آنا چاہتا ہے تجارت کے سلسلے میں تو اس کو آن ارائیول ویزا مل جائے گا 30 دن کے لیے, اور اس کے لیے کوئی پیشگی سیکیورٹی کلیئرنس درکار نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری ایمبیسی ہے, ہمارا جو مشن ہے کابل, ہم نے ان کو بھی اختیار دے دیا ہے کہ وہ از خود 5 سال کے لیے ملٹی انٹری ویزے کا اختیار رکھتے ہیں, کہ جو بزنس مین ہیں جن کو ویزا درکار ہے, جن کا آنا جانا ہے, انہیں 5 سال کا ملٹی انٹری ویزا مل جائے گا. پہلے جو افغان بزنس مین ہیں وہ ہماری اس ویزا بزنس مین ویزا لسٹ پہ ان کا شمار نہیں تھا, اب اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اینڈ دس ول آلسو فیسیلیٹیٹ بائیلیٹرل ٹریڈ. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت ہم کس طرح ان کے لیے ہم مالی
ان کی معاونت کر سکتے ہیں, آسانی پیدا کر سکتے ہیں, تو ہم نے ایک دو اقدامات کیے ہیں جس سے کہ ان کو یقیناً معاشی طور پر فائدہ ہوگا. حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کا جتنا پھل ہے اور جتنی فریش ویجیٹیبلز ہیں, سبزیاں ہیں, وہ پاکستان ڈیوٹی فری انہیں امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی. تو اس سے یقیناً جو ان کا معیشت کو بھی اور وہاں کے کسان کاشتکار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح ہم نے یہ بھی ان سے بات کی ہے کہ ان کی معاشی استحکام میں جو ہم مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ایکسپرٹس اور ان کے ایکسپرٹس آپس میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر دیکھیں گے کہ مزید کون سے آئٹمز ہیں جن پر ہم ان کو زیرو ریٹڈ ڈیوٹی پہ لا سکتے ہیں, اور کون سے ہیں جہاں ہم ٹیرف ریڈکشن کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی جو برآمدات ہیں ان کو ایکسپورٹس میں انہیں آسانی ہو. اسی طرح ان کی مارکیٹ میں بہت سی چیزیں درکار ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں, پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہیں, اور ان کی وہاں ریکوائرمنٹ ہے, ریڈی مارکیٹ اویلیبل ہے, تو وہ بھی اس چیز کے لیے ہمیں تیار دکھائی دیے کہ وہ بھی ہماری جو یہاں سے پروڈیوس جاتی ہے اس کا جو ٹیرف سٹرکچر ہے اس پر بھی وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. پھر ایک اور تھا کہ بارڈر کی جو فلو ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے دو فیصلے کیے ہیں. ایک جو پیڈسٹرین کراسنگ ہے اس کے ہم نے ورکنگ آورز اور کراسنگ آورز کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے وہ 8 گھنٹے تک ہوتا تھا, اب جو پیدل لوگ گزرتے ہیں یا گزرنا چاہتے ہیں تو ان کو 12 گھنٹے کی سہولت ہوگی. تو اس سے آبویسلی جو بیک لاگ ہوتا تھا اور لوگ آ جاتے تھے اور بارڈر پہ بیچارے پھنس جاتے تھے, تو انہیں اس میں بھی آسانی ہوگی. اسی طرح ہمارے جو ٹریڈ کے جو ٹرکس ہوتے تھے جو مال لا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹریڈ کی حد تک جو بارڈر ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا, اور اس سے بھی یقیناً افغانوں کو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, یقیناً فائدہ ہوگا, پر افغانستان کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹرکس ہیں افغانستان سے جو روانہ ہوتے ہیں اور مال لے کے آتے ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ کا ان کا مال ہوتا ہے جو انہیں کراچی پہنچانا ہوتا ہے, وہ پہلے سامان آتا تھا, وہ پھر ٹرک منتقل ہمارے ٹرکوں میں منتقل ہوتا تھا, لوڈنگ ان لوڈنگ, آپ کو پتہ ہے وہاں جو بارڈر پہ لمیٹیشنز ہیں, جو سکیننگ مشینز ہیں ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں, وے بریجز ان کی بھی ہے, اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ محدود ہے. ایک تو فیصلہ ہوا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے گا, اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا, اس کو امپروو کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پیریشبل گڈز ہے ان کے لیے ایک اسپیشل لین بنائی جائے گی تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو, اور وہ جو ٹرکس ہیں وہ لادنا, اتارنا, اٹھانا کے بجائے وہ جو افغان ٹرک ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے رائٹ اپ ٹو کراچی پہنچ سکے گا, اور پاکستانی ٹرک جو ہے جو سامان لے کے جاتا ہے وہ یہاں سے رائٹ انٹو افغانستان, کابل اینڈ بیونڈ. ہماری تو خواہش ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی جو ہمیں بہت سی پاکستانی چیزوں کی مانگ ہے تو ہمارا وہاں مال وہاں آسانی سے پہنچ سکے. تو یہ جو اب ایک ماحول میں نے تبدیلی دیکھی ہے, جو پہلے پچھلی حکومت میں جو ہمارے یہ پروجیکٹس تھے جو کہ بڑے مؤثر اور ضروری پروجیکٹس تھے, لیکن لے تو لال تھی, ہچکچاہٹ تھی, اجازت دیں نہ دیں, تو ان کے ذہن میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ کی فلو میں بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ پورا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا
کہ اب ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوگی، چاہے وہ ٹی ٹی پی کرنا چاہے یا بی ایل اے کرنا چاہے، اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس پر بھی ہمیں ایک بہت جسے کہتے ہیں نا ایک ہمیں بڑا مناسب اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ان کا جو جواب ملا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، اور میں نے بھی ان کو بتایا کہ کس طرح پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیج کیا ہے تاکہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان سے انگیجمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ میں نے بتایا کہ میرے جتنے وزراء خارجہ سے انٹریکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ ہم نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ کس طرح افغانستان کو اکنامک کلیپس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف آپ ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے رہے ہیں، پلیجز کروا رہے ہیں، یورپین یونین نے کمٹ کی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ایک فلیش اپیل آئی ہے، اس پہ $1.2 بلین کی کمٹمنٹ آئی ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ کلیپس ہو جاتا ہے تو وہ سارا دیا ہوا جو ہے وہ بے سود ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے صبح وزیر اعظم کی ان سے بات بھی ہوئی اور ان سے اجازت کے بعد ایک وہاں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ فی الفور ہم انہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے طور پر 5 ارب کی اشیاء جو ان کی ترجیحات ہیں، مثال کے طور پر اگر ان کو ہسپتال میں ادویات کی ضرورت ہیں، فارماسوٹیکل ان کی نیڈ ہے، جو کہ میرے علم میں لایا گیا تھا کہ کچھ ان کو دقت آ رہی ہے آف اویلیبلٹی آف اسینشل ڈرگس، وہ لینا چاہیں یا جو ان کی ترجیحات ہے وہ بتا دیں گے تو ہم ان کو وہ 5 بلین کی جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس ان کائنڈ بھی دینے کی جی روپیز، تو ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ سو آن دا ہول مجھے کنکلوڈ کرنے کی اجازت دیجیے کہ اٹ واز اے گڈ ٹرپ۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے جو امیڈیٹ نیبرز کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے اس کے مقاصد کیا تھے، اور obviously افغانستان کے لیے اسپیس کریٹ کرنا تھا، اور ایک ریجنل اپروچ کے ذریعے ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے لیے ان کے لیے سہولت پیدا کرنی تھی۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہماری 8 تاریخ کو ایک نشست ہوئی، 8 ستمبر کو، اور انشاءاللہ اگلی نشست ہماری 27 اکتوبر کو تہران میں متوقع ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں جاؤں گا اور وہاں دیگر جو ہمارے فارن منسٹرز ہیں ان سے انگیج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تھینک یو۔ شاہ صاحب، آپ کا یہ پہلا وزٹ تھا طالبان ٹیک اوور کے بعد، آپ کی کیا ججمنٹ ہے کہ کیا طالبان پورے افغانستان میں قابض ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا جو آپ کی ٹیم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، سب کچھ ہوا وہاں پہ، ٹیکسز کے حوالے سے بھی، تجارت کے حوالے سے بھی، کیا ان میں ایسی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ اسی طرح تجارت کر سکیں گے یا دنیا کے ساتھ وہ اپنا چل چلاؤ کر سکیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے ساتھ تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ تجارت بڑھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی میں وہ اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اور ایک ایسا پڑوسی ہے جس سے کہ ان کو خاصی آسانی پہنچ سکتی ہے۔ تو ان کی بالکل کلیئرٹی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بڑھانا چاہتے ہیں۔ کیپیبلٹی بالکل ہے، ان میں ایک کنسرن ہے اس حد تک کہ بہت سے ان کے آفیشلز جو ہیں وہ کئی باہر چلے گئے، اور وہ انہیں یہ کنسرن ضرور ہے کہ برین ڈرین کا ان کو دقت ہے، لیکن
انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے اور اس پر بہت حد تک اب عمل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ ہے کہ جتنے آفیشلز تھے پہلے، چاہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی امتیاز نہیں برتا، چاہے وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں، چاہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک تھے، ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ وہ آئیں، اپنی ڈیوٹیاں سنبھالیں، وزارتوں میں آئیں، ہم ان کو ان کی جگہ بھی دیں گے، ہم ان کو تنخواہیں بھی دیں گے۔ ہاں اس وقت ان کو دقت ہے، سیلری پیمنٹ بھی دقت ہے، اور یہ سیلری پیمنٹ ان کو نہیں ہے، جو سابقہ حکومت جو تھی، پچھلی حکومت، وہ 2 ماہ کی تنخواہ وہ نہیں دے کر گئی تھی، تو یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو دقت ہوئی ہے، ایون ان دا پریویس گورنمنٹ سرونٹس کو جو ان کی جو سیلریز ہیں وہ نہیں مل رہی تھیں، لیکن اس وقت وہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے وسائل دستیاب ہیں ان کے پاس، وہ لوگوں کو سیلریز دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دفتروں میں آئیں۔ اور میں نے پوچھا ان کے وزیر خارجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ کافی حد تک وزارتوں میں لوگ آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، اور ہم ان کو مزید انکریج کر رہے ہیں۔ خاتون سیکنڈ رو میں۔ تھینک یو سر۔ راشدہ اب تک سے، سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں فارن منسٹر آپ سے کہ ابھی تک حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ آپ کا آج پہلا وزٹ تھا طالبان ٹیک اوور کے بعد، اب ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان نے فارملی تسلیم کر لیا ہے طالبان کو؟ تھینک یو۔ دیکھیے، جو ریکگنیشن ہے نا، وہ ابھی دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا بشمول پاکستان کے، اور میں نے ان سے جو گفتگو ہوئی، آبویسلی ان کی خواہش ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ریکگنائز کیا جائے۔ میں نے ان سے بحیثیت ایک پڑوسی کے، بحیثیت ایک خیر خواہ کے، ایک دوست کے، ان کو بتایا کہ وہ کیا کیا اقدامات لے سکتے ہیں جس سے کہ ان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا، اور اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا۔ کیا جو میں نے انٹریکٹ کیا ہے، میں اقوام متحدہ گیا تھا، سیکرٹری جنرل سے بات ہوئی، اور لوگوں سے بات ہوئی، اور یورپین یونین کے ہائی ریپرزینٹیو سے بات ہوئی، ڈفرینٹ فارن منسٹر سے بات ہوئی، وہ چاہتے کیا ہیں، تو میں نے ان چیزوں کو اسپیل آؤٹ کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، بالکل بغیر لگی لپٹی میں نے واضح طور پر انہیں بتایا کہ ان کی توقعات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر انکلوسیوٹی پر، مثال کے طور پر فنڈامنٹل رائٹس پر، ویمن رائٹس پر، گرلز ایجوکیشن پر، بالکل مثال کے طور پر یہ جو اسپیس، ریڈکشن آف اسپیس فار انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، جی نو سیف ہیونز، اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان سے کیا توقعات ہیں اور وہ کیا ان سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر اس پر وہ پیش رفت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہ جو ریکگنیشن کا مرحلہ ہے اس پہ ان کے لیے آسانی ہوگی۔ دیکھیے، پاکستان کا اکیلے بڑھنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، پاکستان کے عوام ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی مدد تبھی کارآمد ہوگی اگر ہم اوروں کو ساتھ لے کے چلیں گے، تبھی تو ہم نے ایک ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تبھی تو ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اپنی انٹرنیشنل انگیجمنٹ کو بڑھائیں تاکہ ماحول سازگار ہو۔ پہلے ہمارا آبجیکٹو پہلا کیا تھا؟ پہلے ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ 90 کی غلطی دہرائی نہ جائے، اور وہ ابینڈنمنٹ تھی، ٹھیک، اور افغانستان کو آئسولیشن میں نہ دھکیلا جائے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے کہ آج افغانستان آئسولیشن میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی وہاں ٹروئکا کی میٹنگ ہوئی ہے ماسکو میں، ابھی 20 تاریخ کو وہاں جو ماسکو فورمیٹ کا اجلاس ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 27 تاریخ کو تہران میں میٹنگ ہونے چلی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قطر کے وزیر خارجہ کابل گئے، آپ نے دیکھا کہ
ازبکستان کے وزیر خارجہ وہاں گئے, آپ نے دیکھا کہ ایران کا ڈیلیگیشن وہاں گیا, آپ نے دیکھا کہ طالبان کا ڈیلیگیشن چین گیا, آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک بھرپور ڈیلیگیشن وہاں گیا. تو اس سے ایک ماحول سازگار بن رہا ہے. اسی طرح جو پڑوس میں ان کے ساتھ جو کچھ مثال کے طور پر تاجکستان کو کچھ تشویش تھی پنشیر ویلی کے لحاظ سے, تاجکوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے لحاظ سے, تو اس پر بھی جو وزیر اعظم نے دوشنبے میں جو میٹنگ کی تھی تاجکستان کے صدر کے ساتھ, جو میری وزیر خارجہ سے بات ہوئی تھی, تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری پیش رفت ہوئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم افغانوں کو اور طالبان کو اور تاجک جو نمائندگان ہیں ان کو یکجا کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. میز پہ بٹھائیں گے اور بٹھا کر ان کی گفتگو ہم کروائیں گے, تاکہ ایک غلط فہمی جو اگر بن سکتی ہے تو وہ نہ بنے اور کوئی رینیوڈ کانفلکٹ کی طرف یہ خطہ نہ جائے. Thank you, Foreign Minister. You were also accompanied by Director General of Inter-Services Intelligence, and you spoke about cooperation between Pakistan and Afghanistan to counter terrorism. So, what's your assessment that this new Taliban administration is capable of countering the menace of terrorism? Number one, what will be the level of intelligence sharing between Pakistan and Afghanistan, as ISI chief was also with you? So will there be intelligence sharing between the two countries to counter terrorism, as you spoke that Afghanistan is assured that Afghan soil will not be allowed to be used against Pakistan? And second, you said you are going to Tehran again, a conference on Afghanistan. India is also planning a conference on 10th and 11th November on Afghanistan, and Pakistan has been invited. It is a moot hosted by Indian National Security Advisor. What's the decision of the government of Pakistan? Has Pakistan accepted Indian invitation? Thank you, Mr. Foreign Minister. دیکھیے میں جیسے آپ کو میں نے پہلے گزارش کی کہ جو ورکنگ گروپس ہوئے تھے ان ورکنگ گروپس میں بالکل ڈائریکٹر جنرل ISI بھی میرے ساتھ تھے, اور انہوں نے اپنے جو متعلقہ ان کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, جو ان کے ڈیفنس کے لوگ ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ ایک علیحدہ نشست کی اور تبادلہ خیال ہوا. آبویسلی جب ان کا تبادلہ خیال ہوتا ہے تو سیکیورٹی ایشوز, بارڈر ایشوز, انٹیلیجنس شیئرنگ, یہ سب چیزیں آبویسلی انڈر ڈسکشن آتی ہیں, اور وہ یقیناً آئی ہیں. ہماری میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی, ان کے وزیر اعظم سے اور سب سے, کہ دیکھیے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے لیے آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ روس ہے, روس چاہتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے, اور روس کے آج طالبان کے ساتھ تعلقات میں ایک یکسر آپ نے تبدیلی دیکھی ہے, لیکن ان کی تشویش بھی ہے, اور وہ داعش کے بارے میں وہ تشویش رکھتے ہیں. چین ہے, چین آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے, لیکن چین کو ETIM کے بارے میں تشویش ہے. ایران کے ساتھ آپ کی تجارت ہو رہی ہے, ہمسایہ ہے, لیکن اگر وہاں ہزارہ کمیونٹی کو یا جو ایسی مساجد ہیں جن میں اہل تشیع جو نماز ادا کر رہے ہوں اور ان پر حملہ ہوتا ہے اور شہادتیں ہوتی ہیں, تو ان کو تشویش ہے. اسی طرح اور جو پڑوسی ہیں ان کی جو جائز کنسرنز ہیں, مثال کے طور پر پاکستان ان کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں, لیکن ہم یہ کہیں کہ ہمیں TTP کی تشویش نہیں ہے تو یہ حقیقت نہیں ہوگی. BLA کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں اور افغان سرزمین کو اگر استعمال کرنا چاہیں گے تو ہمیں اس کی کنسرن نہیں ہے, یقیناً ہے. تو انہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میں نے تجویز کی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر طالبان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ممالک جو ان کے گرد و نواح ہیں, جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کے اعتماد کو کس طرح
وہ بحال کر سکتے ہیں, کیا ان کے ساتھ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پہ نیا کوئی MOU سائن کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے, ایک حصہ. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا تھا ہندوستان کے انویٹیشن کا. دیکھیے انویٹیشن تو غالباً آ چکا ہے, ٹھیک, انویٹیشن ہمیں مل چکا ہے. آبویسلی ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ پاکستان اس میں شریک ہو کہ نہ ہو. ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو جس نوعیت کے ہیں اور جو جموں اور کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں اس وقت تو وہ کوئی گرم جوشی والی بات ہے نہیں, ایک سرد موری ہے, وہ تو ایک حقیقت ہے. اب اس حقیقت کو میں جھٹلا نہیں سکتا. تو ان سب حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان مناسب وقت پر اپنا فیصلہ کرے گی. سر الانور وزیر مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. شمالی وزیرستان میں آئے روز واقعات ہو رہے ہیں. کل بھی بجاور میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 2 پولیس اہلکار اور 2 FC جوان شہید ہوئے ہیں. آپ کے پاس مائک نہیں ہے؟ مائک اچھا, آواز نہیں آ رہی مجھے. دے دوں. جی, الانور وزیر مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. شمالی وزیرستان میں آئے روز واقعات ہو رہے ہیں اور کل بجاور میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 4 بندے فوت ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں. تو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ اس کے علاوہ جو مطلب دھماکے ہو رہے ہیں خاص کر شمالی وزیرستان میں, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی, میں نے پہلے گزارش کی کہ تحریک طالبان کے جو اقدامات ہیں اور پچھلے دنوں میں ہم نے محسوس کیا کہ کچھ اٹیکس ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے, وہ ہم نے ان کے گوش گزار کیے اور جہاں تک بتایا کہ اس چند ہفتوں میں کچھ شہادتیں ہوئی ہیں اور ہمارے 25 سے 30 لوگ ہیں جو ان کی نظر ہوئے ہیں, ان کی دہشت گردی کی زد میں آئے ہیں, اور اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ فی الفور آگے بڑھیں. اسی پہ تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں پر امید ہوں کہ پیش رفت ہوگی. شاہ صاحب, محمد عمران, دنیا ٹی وی سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک پوری دنیا کا اور پاکستان کا بھی ایک مطالبہ رہا ہے کہ کابل میں جو ہے وہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو آج جب آپ کے جو وزٹ ہوا ہے اس میں تمام آپ نے اسپیکٹس جو ہیں وہ کور کیے ہیں, تو اس حوالے سے سر کیا کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے فیوچر میں, نیئر فیوچر میں کوئی آل انکلوسیو گورنمنٹ بننے کی کابل میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 تاریخ کو انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ کا اعلان کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 21 سپٹمبر کو اس میں کچھ اضافہ کیا. بقول ان کے اس اضافے میں جو نئے لوگ شامل کیے گئے ان کا تعلق ایک طبقے سے, ایک پشتون طبقے سے نہ تھا. اس میں تاجک بھی ہیں, اس میں ازبک بھی ہیں, اور اس میں ہزارہ کی کمیونٹی کی نمائندگی بھی ہے. وہ اس چیز سے, اس کے بارے میں اس دنیا کی خواہش سے لا تعلق بھی نہیں ہے اور بے خبر بھی نہیں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کی, مزید ریفارمز کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں. لیکن جہاں سالوں سال کا بگاڑ ہو وہ چند ہفتوں میں اس شگاف کو کہتے ہیں نا بھرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر سمت درست ہو اور ارادہ نیک ہو تو آہستہ آہستہ پیش رفت ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ مثال دی ان کے وزیر اعظم نے. ان کا دیکھیے ڈیموکریسیز میں کیا ہوتا ہے. ڈیموکریسیز میں ایک حکومت آتی ہے, منتخب ہوتی ہے, تو وہ اپنی پسند اور اپنے ذہنی مطابقت والے لوگ ہیں ان کو لے کے آتی ہے. اب وہ جو اگر مطالبہ ان سے وہاں کی اپوزیشن کرنا شروع کر دے کہ بھائی گو آپ منتخب ہو کر آ گئے ہیں لیکن اپوزیشن کو بھی انکلوسیو بنا لیجئے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. بہر نو دے آر اویئر آف دی
international expectation. खातून लास्ट रो में बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सोफिया सिद्दीकी, करंटली वर्किंग विद द प्रो पाकिस्तानी। सर 2 क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है कि तुरखम और चमन बॉर्डर जो है, इसके अलावा जो दीगर बॉर्डर्स हैं हमारे, क्या उनको भी खोलने का फ़ैसला किया गया है? और रिसेंटली हमने देखा था कि PIA का और जो कामिल एयरलाइन है उनका एक कंपटीशन सा चल रहा था, जिसके बाद दोनों एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी। तो फ़्लाइट्स कब से ओपन हो रही हैं? जी, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए बीबी, तोरखम और चमन के साथ साथ ग़ुलाम ख़ान और खुरलाची, इन 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स पर भी काम हो रहा है कि वहाँ भी आमदोरफ्त का आगाज़ हो सके। तो वन इज़ वर्किंग ऑन दैट, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की PIA की फ़्लाइट्स की। ऑब्वियसली जो चेयरमैन PIA को ले जाने का मकसद यही था कि जो फ़्लाइट्स में जो दिक्कत आई है और एक जो उनको तशवीश थी कि किरायों में बेपनाह इजाफा हुआ है, तो वो उन्हें एक्सप्लेन किया जाए उसकी वजूहात क्या है। अगर फेयर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, उसको कम किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। और PIA के अलावा जो उनकी जो आरियाना एयरलाइन है और काम एयर है, उनको भी किस तरह फैसिलिटेट किया जा सकता है ताकि हमारी एयर कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो। काबुल एयरपोर्ट फंक्शनल था, उसी से हमने टेक ऑफ किया, वही लैंड किया, लेकिन अभी उसको कई चीज़ें हैं जिसको अभी इन प्लेस होने की ज़रूरत है। बतदरीज उसमें बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो वर्किंग ग्रुप बैठेगा इसमें इन फ़्लाइट्स का मसला हल करने की वो कोशिश करेगा। आपका क्वेश्चन इसके बारे में? जी, आप मायूस क्यों दिखाई दे रही है? हम जाने का मकसद क्या था, उन PIA के चेयरमैन को ले जाने का मकसद यही था कि जो एक बंदिश आई है उसको हम उसका हल तलाश करें। तो नीयत और इरादा तो यही है ना कि फ़्लाइट्स बहाल हो जाएं। बट अगर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर कोई इंश्योरेंस की इश्यूज़ आ जाते हैं तो उनको हमें हल करना होगा ना। वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, अदरवाइज कोई शौक तो नहीं है बंद करने का। सर सरदार आमिर फ्रॉम रॉयल न्यूज़। सर एक तो ये पूछना था कि जो हमारा GM उन्होंने पकड़ के रखा था हस्ब बेजा में, उसके बारे में कोई डिस्कशन हुई? PIA का क्या पता? PIA का जो GM उन्होंने हस्ब बेजा में रखा था, जिसकी वजह से फ़्लाइट सस्पेंड हुई, जो न्यूज़ है। सेकेंडली जो रिगार्डिंग रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी, इनके रिटर्न के बारे में कोई डिस्कशन हुई? और थर्डली एक छोटा सा सवाल और कि जो हमारे सॉरी सॉल्व हो गया नहीं, चलो दो पे इक्तफा कर लें। देखिए, जहाँ तक वो GM का आपने जिक्र किया, ये क्या सराई है और ये हकीकत पर मबनी नहीं है जी। देयर आर different views. People feel that this is not correct information. So really, I'm not sure how authentic this news is, number 1. और number 2, आपका सवाल था रेफ्यूजीज़ का। जी, रेफ्यूजीज़ के बारे में देखिए, बिल्कुल हमारी तो ये ख्वाहिश है कि एक डिग्निफाइड ऑनरेबल तरीके से वो घरों को जाएं। लेकिन इस वक्त जहाँ कि विंटर सेटिंग हो रही है और वहाँ इस वक्त उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं, उनके जो एसेट्स हैं, वो भी फ्रोज़न हैं। $9.5 बिलियन जो अफ़गान है वो उस पर फ्रीज़ लगा हुआ है। तो उनको जेन्युइन माली मुश्किलात से वो दो चार हैं। इस माहौल में फूड शॉर्टेजेस और चीज़ें हो सकती हैं। इस माहौल में तवक्को करना कि इस वक्त रेफ्यूजीज़ वहाँ वापस चले जाएं, ये मैं समझता हूँ कि कोई जायज़ तवक्को नहीं होगी। बट येस,
obviously this point has been raised over and over again. اور اس پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ موضوع وقت کیا ہوگا. ہماری خواہش ہے کہ وہ جائیں, ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ آئیں, لیکن دیکھنا ہے کہ موضوع وقت کیا ہے. یہ وقت موضوع نہیں ہے. آپ جی ان کو دے دیں, بھیا یہاں دے دیں, کافی دیر سے وہ. سر آپ ادھر گئے تھے, اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ادھر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں افغان گورنمنٹ کی توسط کے ساتھ. شمالی اتحاد کے لوگ ادھر بھی آئے ہوئے تھے, کیا ان سے بھی کوئی بات ہوئی آپ کی اس وزٹ کے اندر؟ اور پھر ڈی جی آئی ایس اے کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے, کچھ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں کہ کب تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, کیونکہ ایک وزیر نے کہا تھا جمعے سے پہلے ہو جائے گا, تو جمعہ تو کل ہے. یقین جانیے افغانستان کے دو طرفہ تعلقات میں یہ نقطہ نہیں اٹھایا گیا, ٹھیک ہے. شاید آپ ہوتے وہاں تو ضرور آپ کو یہ موقع دیا جاتا, لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں کیا. دوسرا آپ کا جو تھا سوال کیا تھا؟ ہاں جی, دیکھیے وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کے بارے میں ہماری جو کنسرنز ہیں وہ واضح طور پر ان سے شیئر کر لی گئی. ان کا جو موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک ہمارے سامنے آ گیا, افغان حکومت کا, افغان حکمرانوں کا, کہ ان کی پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے اور وہ ٹی ٹی پی سے یا بی ایل اے سے کیا توقعات رکھتے ہیں پاکستان کی جو ضروریات کو پورا رکھتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بے جا کسی چیز پر کامنٹ کرنا, بے وقت کامنٹ کرنا, بے جا تو نہیں کہوں گا, بے وقت کامنٹ کرنا شاید مناسب نہ ہو, کیونکہ ایک چیز جو پائپ لائن میں ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ وقت سے پہلے اس میں, آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کے خیر خواہ بھی تو کافی ہیں نا دائیں بائیں, تو ان سے بھی بچنا ہوتا ہے. لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہتری کے امکانات ہیں. فرنٹ رو میں. السلام علیکم, عابد چودھری, ڈیلی کیپٹل میل. سر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ طالبان نے جیسے ہی اگلے سوال پہ چارج شروع ہو جائے گا. جیسا کہ افغان حکومت نے, طالبان نے چارج سنبھالا اور وہاں پہ پاکستانی جرنلسٹ کو کافی ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوراً ان کو واپس آنا پڑا اور رپورٹنگ سے روکا گیا. اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ان سے؟ اور یار دیکھیے اس وقت رپورٹنگ سے تو میرا نہیں خیال کسی کو روکا گیا ہو. جرنلسٹ وہاں بھی ہیں, آج بھی میں پاکستان کی ایک جرنلسٹ تھے وہاں جو پچھلے 86 دن سے وہاں خیمہ لگائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں وہاں, تو کوئی ان کو کوئی دقت نہیں تھی. حشاش پشاش پائے گئے. تو دیکھیے اس وقت آپ نے خود دیکھا کہ جب وہاں گورنمنٹ چینج ہوئی 16 اگست کو, تو ایک سکیئر کریٹ ہوا تھا, اور اس سکیئر میں آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے گرد مطلب ایک جم غفیر تھا, آپ نے دیکھا نا. اور پھر وہاں بدقسمتی سے ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا, اموات بھی ہوئیں, شہادتیں بھی ہوئیں. اب اس ماحول میں بہت سے لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی خواہش کی, لیکن آج جو میں نے ایئرپورٹ کا ماحول دیکھا وہ یکسر اس کے برعکس تھا. کوئی وہاں کوئی وہ اس قسم کا کوئی رش نہیں تھا. بازار میں نارمل ایکٹیویٹی دیکھی گئی, دکانیں کھلی دیکھی گئی, خواتین سڑکوں پہ پھرتی دیکھی گئی, لوگ اپنے خرید و فروخت کر رہے تھے. اور وہ جو ایک خوف کا جو ایک عالم تھا نا, جو وہ کم از کم دکھائی نہیں دیا, ہمیں دکھائی نہیں دیا. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ بتدریج لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, اور جیسے جیسے اعتماد بحال ہوگا اور اس پہ بہتری آئے گی, obviously پھر اس قسم کی جو دقتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. One last question, sir. جی لاسٹ.
थैंक यू। शाह साहब, 7 से 8 ममालिक के जो इंटेलिजेंस सरबराहान थे उनका एक इजलास हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने सरबराही की। उसमें एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था, ख़ुसूसन कि जो खित्ते की सूरत हाल है और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से लय अमल भी बनाया जा सके। क्या उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप में अब अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया जाएगा? थैंक यू। देखिए, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान को अगर हमें डिस्कस करना है और अफ़गानिस्तान की बेहतरी मकसूद है, तो अफ़गानिस्तान को जितना एहसास शमूलियत मिलता है, देखिए ना, उनसे आपको तवक्कुआत लगाए हैं ना, तो मैंने अगर आपसे तवक्को लगानी है और मैं आपसे मिल बैठता ही नहीं हूँ, तो आप मेरी तवक्को या मेरी ख्वाहिश कैसे पूरी करेंगे? तो एक नेचुरल सी बात है कि ये ड्रिफ्ट इस तरफ होना चाहिए। हमारी जो नेबर्स की नशिस्त हुई थी, ऑब्वियसली उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान की सूरत क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमारे कंसर्न्स क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। तो उसके लिए अफ़गानिस्तान का वहाँ होना तो आसानी पैदा करेगा ना। तो येस, वन कैन लुक इनटू दैट। थैंक यू जी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की दौरा काबुल के बाद मीडिया से गुफ्तगू आपने बराह रास्त मुलाहज़ा फरमाई। उनका कहना था कि अफ़गान अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद और अफ़गान तालिबान क़यादत से उनकी मुलाकात हुई है। हामिद कारज़ई, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार से टेलीफोन पर बात हुई। जो मुलाकातें हुई उस हवाले से भी इन पर तबादला ख्याल हुआ है। PTV न्यूज़ से फ़िल वक्त इतना ही।